نمازاں پڑھیاں ہیں جی، میں تو تہجد گزار ہاں جی، میں تو اتنے مکے گیا ننگے پیری پھردا رہا جی، یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ وہ میں کرتا پھرے گا، اور جس پر مولا کا فضل ہے وہ اپنی میں کے گن نہیں گائے گا بلکہ مولا کے فضل کے گن گائے گا، اللہ کے فضل کی بات کرے گا۔ اللہ والوں کے ہاں یہی چیزیں تو ملتی ہیں، وہ نیک عمل پر اپنی میں نہیں کرے گا، مولا کے فضل کی بات کرے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے جب بندہ اللہ کے فضل کی بات کرتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تیرے عمل کو قبول کر لیا، فرمایا تو نے میرے فضل کو مان لیا، میں نے تیری محنت کو مان لیا ہے، یہ جو تو نے کوشش کی ہے، ہمت کی ہے، نیک عمل کیا ہے، چونکہ تو میرے فضل کی بات کر رہا ہے تو میں نے تیرے اوپر فضل کر کے تیرا عمل جیسا بھی ہے اس کو قبول کر لیا۔ تو اس لیے مولا کے فضل کی بات کیا کرو، سمجھ آ گئی نا بات؟ میں نہ لگایا کرو، یہ بکری میں کرتی ہے تو پھر چھری کے نیچے ذبح ہوتی ہے، اس میں کو تو یہاں پہ ذبح کرنا ہے، جب تک یہ میں نہیں نکلے گی تو بات آگے چلے گی بھی نہیں۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، سبحان اللہ، اے نفس مطمئنہ آ جانا۔ نفس مطمئنہ کا اور بھی آسان ترجمہ تو مطمئن ہے اللہ کے اللہ ہونے پر، اور کملی والے پیغمبر اللہ کے رسول ہونے پر، اور اسلام اپنا مذہب ہونے پہ مطمئن ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ کے اللہ ہونے پہ مطمئن ہے۔ راضی ہو اللہ سے سارے؟ بولو تو صحیح۔ اچھا ہاتھ کھڑا کرو جو نہیں راضی، جو اللہ سے نہیں راضی ہے، راضی ہیں۔ اچھا میں آپ کو ذرا وہ پریکٹیکل بتاتا ہوں، ہم بھلا کب راضی ہوتے ہیں؟ جب ہمارے مزاج کے موافق ہو، کمیٹی ٹائم پہ نکل آئے، واہ مولا، بس بھی خاموش نہ کچھ نہ کریں، کوئی بات نہیں، کمیٹی ٹائم پہ نکل آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ واہ مولا بڑے ٹائم پہ کمیٹی نکلی ہے۔ ہاں اور کوئی کام ہمارے مزاج واہ مولا، اور ہو جائے نقصان پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں جی ہوں اللہ دی کی مرضی ہے، نمازاں بھی پڑھ دیں تو گھاٹا بھی سانوں پی گیا ہے، ہاں جی ہوں کیوں نہیں راضی؟ اب بھی تو کہنا چاہیے تھا واہ مولا، اب کیا ہو گیا؟ اب منہ کیوں اتر گیا؟ اب نقصان کے اوپر تمہارے چہرے کے تیور کیوں بدل گئے؟ اب بھی کہنا چاہیے تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے، ہمارا مال بھی اللہ کا، اور اس کی طرف ہی سب نے لوٹنا ہے۔ اب اس کے فیصلے پہ شکوہ کیوں ہے؟ اب اس کے فیصلے پہ شکایت کیوں ہے؟ اب مولا کی رضا پہ آپ راضی کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو تو یہاں پر بھی راضی ہونا چاہیے تھا۔ کیوں جی بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اس لیے تقدیر تو ہے بھی یہ، القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، من اللہ، اچھائی برائی کس کی طرف سے؟ سارے بولو کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی بھلائیاں ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اگر بیماری ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، ازمائش ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ میں نے جمعہ کی گفتگو میں بھی بتایا تھا نا، اچھائیاں ہوں تو کہتے جی پیر صاحب کی نظر کرم ہے، حضرت صاحب کا ان کی جی بڑی نظر ہے، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہتے جی اللہ کی مرضی ہے، جی اللہ کی مرضی۔ میں نے کہا یہ بھی اللہ کی مرضی، وہ بھی اللہ کی مرضی۔ ہاں مرشد کی دعائیں ہیں، والدین کی دعائیں ہیں، اساتذہ کی دعائیں ہیں، بالکل بات ٹھیک ہے، مگر فضل و کرم کس کا ہے؟ اللہ۔ سارے بولو کس کا ہے؟ اللہ کا۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ آ جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ یہ ہے وہ پہلی خوشخبری جو مرنے والے کو سنائی جاتی ہے، نفس مطمئنہ آجا تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی۔ ہم تو رب سے راضی ہیں الحمدللہ، سارے راضی ہیں نا؟ ہاں تو اب اگلی بات ہے کہ اللہ تجھ سے راضی۔ جب یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے تو موت کا، قبر کا، حشر کا، حساب و کتاب کا سب خوف ختم ہو جاتا ہے، اور پھر چہرے پہ ایک مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کو تم نے دیکھا جنازہ پڑھا، جب اس کا دیدار کیا تو چہرہ ایسے جیسے مسکرا رہا ہے،
کیوں جی دیکھا یا نہیں دیکھا؟ وہ بولو تو صحیح، وہ نہیں کبھی بھی دیکھا؟ بہت سے چہرے آپ نے دیکھے مسکراتے ہوئے، وہ یہ وہی مسکراہٹ ہے، جب ان کو بتایا گیا تمہارا مولا تم سے راضی، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور ادھر روح ان کی قبض ہو گئی۔ ایک بزرگ کے متعلق لکھا ہے، وہ زندگی میں زیادہ کو ہنستے نہیں تھے، لیکن فرمایا جب وہ فوت ہو گئے، ان کا جنازہ پڑا تھا چارپائی کے اوپر، جو بھی دیکھتا وہ بلا اختیار ہنس پڑتا، یعنی ایسی چہرے کے اوپر مسکراہٹ تھی۔ تو میرے محترم سامعین، جب یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تیرا مولا تجھ سے راضی ہے، تو موت کا خوف، قبر کا خوف، حشر کا خوف، سارے خوف اتر جاتے ہیں۔ اچھا آپ کو بتا دیا جائے، آپ جس افسر کے پاس جا رہے ہیں وہ بڑا آپ سے راضی ہے، تو اس کے دفتر میں جاتے ہوئے کوئی گھبراہٹ ہوگی؟ بولو بھائی، ہوگی؟ وہی آپ تو بڑے مزے سے جائیں گے، بلکہ یہاں پر باتیں تو بڑھ کے لگاؤ جی ہماری بڑی بات ہے افسر سے، الٹا سیدھا کام ہو بتانا ہم کروا لیں گے، ہمارا بڑا تعلق ہے۔ ارے تمہیں افسر کا تعلق سمجھ آتا ہے، اللہ کا تعلق سمجھ نہیں آتا؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، سب سے بڑے حاکم وہ ہیں، اور جتنے بھی حاکم ہیں سب کے دل ہیں تو اللہ کے قبضے میں۔ اللہ فرماتے تم میرے ساتھ ٹھیک ہو جاؤ، ان سب کو میں تمہارے ساتھ ٹھیک کر دوں گا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم مجھے ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا چاہو گے، اللہ فرماتے میں مخلوق کو کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ فرماتے جب مجھے ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا چاہو گے تو میں مخلوق کو کبھی بھی تم سے، بولو مخلوق کو کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہونے دوں گا۔ ہم نے اللہ کو ناراض کر کے برادری کو راضی کرنا چاہا، رسم و رواج سارے کیے، لاکھوں کروڑوں پیسے برباد کیے، یہاں تک کہ فوتگی کے اوپر بھی ہم نے دیگیں چڑھائی، ان کی بڑی خاطر خواہ دعوتیں کی، اس کے باوجود کوئی پورے مجمع میں ہاتھ کھڑا کر کے تو دکھائے کہ میرے سارے رشتہ دار میرے سے راضی ہیں؟ مجھے چھوڑ دیں، چلو آپ بتا دیں، ہے؟ وہ بولو سے ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا نا، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا چاہا، اللہ فرماتے میں نے ہونے ہی نہیں دینا، جاؤ جو مرضی کر لو، ہیں جی جو مرضی کر لو، تم مجھے ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا چاہو گے، فرمایا مخلوق تم سے کبھی راضی نہیں ہوگی، ہاں اگر تم مجھے راضی کر لو تو مخلوق کی ذمہ داری پھر میں لے لیتا ہوں۔ طالبان سے ساری دنیا ناراض تھی، اب راضی ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح بھائی، آپ راضی ہیں؟ نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ ساری دنیا آج ان کے گیت گا رہی ہے، کل تک وہ ٹیررسٹ تھے، کل تک وہ دہشت گرد تھے، آج وہ مجاہد بن گئے اور سارے اسلام کے ہیرو بن گئے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے راضی کرنے کی کوشش، ان کے سامنے بھی ڈالر آئے، ان کے سامنے بھی بہت کچھ آیا، 20 سال تک ظلم و ستم کی چکی کے اندر بھی پسے اور ہر قسم کا لالچ بھی انہیں دیا گیا، مگر انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، مولا کو راضی کیا، غاروں میں چھپ گئے، مولا کو راضی کیا۔ جب مولا راضی ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں اب دنیا کی سپر طاقتیں گھٹنے ٹیکے گی تمہارے آگے۔ ٹیکے یا نہیں ٹیکے؟ پھر اللہ نے پھر ان خاک نشینوں کو پھر عزت دی یا نہیں دی؟ آج وہ چینل جہاں پر ان کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا، انہیں دہشت گرد کہا جاتا تھا، بنیاد پرست کہا جاتا تھا، انہیں ٹیررسٹ کہا جاتا تھا، آج کہتے جی وہ اسلام کے ہیرو ہیں۔ وہ اس دن بھی اسلام کے ہیرو تھے اور آج بھی وہ اسلام کے ہیرو ہیں۔ اللہ فرماتے مجھے راضی کرو، ساری دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی۔